محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، تمام مومنین مومنات کو مجھے حقیر کی جانب سے تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ آج کا دن جسے 10 شوال کہا جاتا ہے، یہ وہ پردرد دن ہے جس دن ہمارے وقت کے امام، ہمارے مولا آقا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمارے وقت کے حسین علیہ السلام، اللہ کی پاک حجت نے غیبت اختیار کی۔ یہ دن کسی صورت بھی عاشور سے کم نہیں۔ 10 شوال 329 ہجری کو میرے آقا میرے مولا نے غیبت کبریٰ کو اختیار کیا۔ اس سے پہلے 70 سال مولا امام زمانہ علیہ السلام غیبت صغریٰ کو اختیار کیے رہے، اور مومنین سے جو خاص مومنین تھے مولا کے، جیسا کہ میرے آقا و میرے مولا کا فرمان ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے 2 قسم کی غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں ہمارے خاص، ماں سوائے ہمارے خاص شیعوں کے، آقا مولا کے مقام کا کسی کو علم نہ ہوگا، اور غیبت کبریٰ میں ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام کیا، ماں سوائے ہمارے خاص موالیوں کے، ان کے مقام کا کسی کو علم نہ ہوگا۔ غیبت صغریٰ میں مولا 70 سال رہے، اور جو مخاص مومنین تھے کسی بھی وسیلہ ذریعہ سے ان کے ساتھ رابطہ میں رہے۔ انسان ایک عام سی مثال سمجھے، پھر شاید اس درد کا اندازہ ہو کہ کوئی اپنا، کوئی مالک، کوئی وارث اپنوں کو چھوڑ کر گوشہ نشینی کیوں اختیار کرتا ہے؟ اسے وہ کون سی تکالیف ہیں، اسے وہ کون سے دکھ ہیں، درد ہیں، بے وفائیاں ہیں جو اسے پردہ نشینی، گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کرتی۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا کو ایسا کون سا درد اور ایسی تکلیف تھی، اور میرے مولا کو کس درد اور کس چیز نے میرے آقا نے غیبت کو اختیار کیا؟ یقیناً اس سے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ظاہراً دور کو اگر دیکھا جائے تو مولا کے ماننے والوں نے، نام لیواؤں نے کیا رویہ مولا کے ساتھ رکھا، اور کس طرح کا رویہ مولا کے ساتھ رہا۔ ٹھیک اسی طرح ان 70 سالوں میں بھی ماں سوائے سوالات کے اور کچھ بھی نہیں رہا، اپنے مسئلے حل کروانے اور بس ان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں رہا، ماں سوائے چند ان لوگوں کے جو مولا سے محبت، عشق، مودت رکھتے تھے، جو مولا کو چاہتے تھے۔ مومنین اپنے وقت کے امام سے بے خبر رہے۔ کسی نے نہ پوچھا مولا کیسے دن گزرتے ہیں، آقا کیسے رات گزرتی ہے، مولا کن تنہائیوں میں ہیں، کن سفروں میں۔ اور آج جو دور غیبت کبریٰ کا ہے، یقین جانیے دکھ تو تب ہوتا ہے
ہم بھی بے حس ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں خود بھی بے حس ہوں. ماں سوائے باتوں کے ہمارے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں، صرف باتیں. دکھ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مومنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ 10 شوال کو ہوا کیا تھا. 10 شوال کس لیے ہے کہ 10 شوال کو ہمارے آقا و مولا نے غیبت اختیار کی تھی، یہ کسی کو معلوم نہیں. بہت کم لوگ جو آقا و مولا کے ساتھ منسلک ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور اس درد سے آگاہ ہیں. باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں، معلوم ہی نہیں. افسوس تو یہ ہے. اور پھر افسوس یہ ہے کہ آج 329 ہجری سے آج تک کتنا عرصہ گزر گیا، کتنے دن گزر گئے، کتنی شامیں گزر گئیں، کتنی صبح سورج طلوع ہوئے اور کتنی شام کو سورج غروب ہوئے، مگر ہم اپنی عیاشیوں میں مست، اپنی دنیا داری میں مست، اپنی زندگی سے مطمئن، اپنے دنیاوی معاملات زندگی میں لگے رہے. اور ایک لمحہ بھر کو بھی ہمیں یہ احساس نہ ہوا، یہ خیال نہ ہوا کہ ہمارا ایک امام بھی ہے جو ہمارا وارث ہے، جو ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، جو ہمارے لیے دعا گو ہے. کسی کو احساس نہ ہوا. بہت کم لوگ ایسے جنہوں نے قدر کی، مولا کے دکھ کو اپنے سینے میں جذب کیا، ان کی خاطر ہجر اور فراق اختیار کیا، مولا کے ہجر میں تڑپے، اپنے دل کو خالی کر دیا تمام خواہشات سے. اور آج بھی ہمارا وہی حال ہے. کربلا میں اگر ہم ہوتے تو ہم ایسے ہی ہوتے جیسے اب ہے. وقت کے حسین آج بھی ہیں، اسی طرح حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہے، مگر ہمیں کوئی خبر نہیں. یہ انتہائی دکھ، افسوس اور شرمندگی کی بات ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرج الشریف سے بالکل واقف نہیں. ہمیں ان کے حالات کا نہیں پتہ، ہم جانتے نہیں، نہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی. اور جو کوئی مالک کے نظر و کرم سے ذکر پاک کی طرف اور مولا کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان پتھروں کا شکار ہو جاتا ہے جو الفاظ کی صورت اختیار کر کر اس کے سر پر پڑتے ہیں، اس کے کانوں کو زخمی کرتے ہیں اور اس کے جگر کو، اس کے دل کو پارا پارا کرتے ہیں. یہ فقراء کی پاک ذات جو فقیر ہستیاں اپنے مولا سے لو لگائے ہوئے، ان کے دل پارا پارا ہوئے، ان کے دل ٹوٹوں میں بٹے ہوئے، جڑے ہوئے نہیں، ٹوٹے ہوئے دل ہیں. اور آج بھی ان ہستیوں کے پاس کوئی آتا ہے تو کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی پیسہ مانگتا ہے، کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی گاڑی مانگتا ہے. جو اصل چیز ہے اس کی جانب کوئی نہیں جاتا. مولا کے گھر میں مالک کی زری پر ہم خود اپنا احاطہ کر سکتے ہیں. جو لوگ سن رہے ہیں، ہر شخص خود یہ سوچے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ کتنے وفادار ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہوگا تو ہم تیار ہیں، مالک جب آئیں گے تو ہم تیار ہیں. وہ کس طرح تیار ہیں؟ ذرا اپنی تیاری کا بتائیے. کیا وہ اس وقت کے لیے تیار ہے کہ جب اچانک ظہور ہوگا اور مولا صدا بلند کریں گے، صدا بلند ہوگی، آسمان سے جبرائیل بلند کریں گے کہ آج حق آ گیا ہے، باطل فنا ہو گیا، باطل فنا ہونے والا ہے، ہو جائے گا. تو کیا اس وقت اپنی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر مولا کی جانب قدم کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ظاہراً زندگی میں
جو ہمیں یہ وقت، ہمیں یہ مہلت درکار رہی، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی۔ یہ مصائب سے بھرا ہوا دن ہے، یہ اتنا بڑا مصائب ہے کہ اس پر اگر ایک لمحہ سوچا جائے تو جگر پارا پارا ہو جائے۔ کربلا میں میرے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ میرے آقا مولا کے گھر والے تھے، میرے مولا کے دوست تھے، میرے مولا کے اصحاب تھے، میرے مولا کے بھائی تھے۔ میرے آقا کے ساتھ ان کے باوفا صحابہ نے قربانیاں دی اور لبیک کہا۔ میرے وقت کے حسین علیہ السلام تنہا ہے، تنہائی میں ہے ان کی رعیت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم شیعہ ہیں، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مولا کو ماننے والے ہیں، مگر ایک اگر ان سے بات پوچھ لی جائے مولا کے حوالے سے تو وہ بتانے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ اور ہم اب پھر اگلی کیٹیگری آتی ہے ہم جیسے، جو میرے جیسے لوگ ہیں، ان کی، جو جانتے ہوئے بھی بے حس ہے، سینے میں پتھر ہے، دل نہیں ہے، اور آنکھیں پتھر ہے کہ ان میں سوئی بھی ماری جائے تو پانی نہیں آتا۔ ہماری آنکھوں پر نجاست کی چربیاں چڑھی ہوئی، ہمارے دماغوں میں فتور بھرا ہوا ہے، ہم اپنی دنیا داری میں مست ہیں، مگن ہیں، کوئی احساس نہیں ہمیں مولا کا، اور پھر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ ہم نے کیا ایسا کیا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا؟ ہم نے کون سی وفا کی ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا؟ ہم تو اپنے تکبر میں سے ہی باہر نہیں نکلے، ہمیں تو تکبر کھا گیا، حالانکہ ہم اپنی اوقات کو جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیسے۔ آتے ہوئے بھی غسل دیا گیا اور جاتے ہوئے بھی۔ ہمیں اپنی حقیقت کا معلوم ہے، صرف سوچا نہیں، یقین نہیں ہے اس پہ۔ آج بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں جو میں اپنے آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور جو مولا کی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے میں نصیحت کسی کو نہیں کر سکتا۔ یہ صرف میرے آقا و مولا کی ڈیوٹی ہے جو مجھے سرکار نے عطا کی ہے، وگرنہ میری نہ کوئی اوقات ہے، نہ الفاظ ہے، نہ لہجہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ صرف ایمانداری کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ شاید میرے آقا کرم فرمائے اور کسی کا دل پلٹ جائے اور دعا نکل جائے، اور میرے مولا ایک لمحہ بھر کے لیے مجھ سے خوش ہو جائے اور میری بقا ہو جائے۔ اس 10 شوال کے دن اپنے وقت کے امام سے عہد کیجیے، گریہ کیجیے کہ مولا آپ غیبت کبریٰ اختیار کیے، آقا ہم آپ سے وفا کریں گے، مولا آپ جلدی لوٹ آئیے، اب جلدی لوٹ آئیے کہ اب وقت نہیں گزر رہا، اب ہجر میں تنہا ہے، آقا آپ لوٹ آئیے کہ کربلا کا انتقام ہو، مولا آپ کی وہ تلوار جو بے نیام ہوگی، آقا اس کو اٹھائیے، اور مولا ہم وعدہ کریں گے کہ مالک ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے، اور مولا آپ ہمیں اس پر قائم رکھیں گے۔ یہ عہد کا دن ہے، عاشور بھی عہد کا دن ہے، شب عاشور بھی عہد کا دن ہے، اور یہ 10 شوال بھی عہد کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الجل الجل یا سبحان القدوس، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وصلوات اللہ علیہ۔